مجھے کوئی پریشانی نہ ڈر نہیں، جہاں اتنی لڑائیاں لی وہاں ایک اور اچھی لڑائی لے لوں گا. لیکن میرا پرابلم یہ ہے کہ سر یہ پالیسیز کو اگر ہم سنبھال نہیں سکتے تو پھر سر ہم پھر ملک کو آگے کس طرح لے کے چلیں گے؟ اور اس کے اندر جو ڈیویشن ہوئی ہے، وزیر کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا، دوسرا وزیر کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا، سیکرٹریز کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، ایف بی آر کہہ رہی ہے مجھے نہیں پتا، بورڈ آف انجینئرنگ بورڈ کچھ اور کہہ رہی ہے اس کو نہیں پتا. والد نے کہا دو روٹی کھا لینا، آئی ایم ایف نے کہا ہے. والد نے کہا ایک دفعہ نہانا، آئی ایم ایف نے کہا. یہ تو ہم نہیں ڈرامے کر سکتے نا کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے. آئی ایم ایف نے تو یہ شرائط نہیں کی کہ آپ چیری پک کر لیں. فائنانس کمیٹی کے اوپر سر ہاؤس کی میں توجہ چاہتا ہوں سر. محسن عزیز صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم نے ہمیشہ بات کی ہے پالیسیز کی ایگزسٹنس کی اور کنٹینیویشن کی. ایک ایس آر او نکالا گیا تھا چیئرمین صاحب میری سابقہ پارٹی اور میری سابقہ حکومت کے دور میں، جس میں محسن عزیز صاحب نے بھی اس کو انڈورس کیا پی ٹی آئی کے، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سچ کا ساتھ دیا. اور اس ٹائم پہ ایک ایس آر او نکالا گیا اور اس ایس آر او کے تحت ایس آر او بعد میں نکلا اور اس کمپنی کو اربوں روپے کا فائدہ پہنچ گیا کہ وہ ایس آر او اسپیسیفک تھا اس کمپنی گاڑیوں کی کمپنی کی. رپورٹ کیا گیا ہے میڈیا پہ غلطی سے کہ شاید وہ میرا کاروبار ہے. میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں میرا کاروبار نہیں، میں تو حق پہ بزنس کو آگے بڑھانے کی بات کر رہا ہوں. اور اس وقت ایک ایس آر او کے تحت ایک اسپیسیفک کمپنی ایک اسپیسیفک اسپیسیفیکیشنز کے تحت اربوں روپے کا فائدہ پہنچایا گیا. ایس آر او بعد میں نکلا اور امپورٹس جو تھیں وہ پہلے ہو گئیں. اس کا مطلب مالک کو پتہ تھا. اس وقت میں نے پرائم منسٹر صاحب کی توجہ دلائی تو ان کو بھی یقیناً نہیں پتہ تھا. آج ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ کنٹینیوشن آف پالیسیز ہمارے پاس آج بھی موجود نہیں ہیں. آج ہم ہائیبرڈ گاڑیوں کو دیکھ رہے تھے تو اس پہ جب فائنڈنگ شروع کی گئی تو اس میں بڑا عجیب سا چیئرمین صاحب چیز دیکھنے کو آئی. جو دیکھنے کو آئی چیز وہ یہ کہ ایک پالیسی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے دی، ایک پالیسی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے دی، ایک پالیسی کو پھر انڈورس کیا شہباز شریف صاحب نے. اس پالیسی کو بائیفرکیٹ کر دیا گیا اور جو وہاں موجود نہیں تھے ڈپارٹمنٹس ان کے اوپر ڈال دیا گیا. پہلے نام آ گیا منسٹر انڈسٹریز کا کہ انہوں نے کیا ہے. ان کے ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ہم نے نہیں کیا، انجینئرنگ بورڈ نے کیا ہے. انجینئرنگ بورڈ کو بلا لیا تو انہوں نے کہا جی ایف بی آر نے کیا. اب ہوا کیا ہے کہ ایک آرٹیکل ہے، ایک اسکیجول 8 کے تحت آئٹم 73 کو اومٹ کر دیا ہے بغیر کسی کو بتائے، اور ایک نیا سرچارج لاگو کر کے ایک پالیسی کے تحت لاکھوں ڈالرز کا انویسٹمنٹ کرا کر اس پالیسی کو ڈیویٹ کر دیا. اور اس ڈیویشن کے بعد ایک مخصوص حصے کو اس کا فائدہ ہوگا اور باقی لوگ سڑک پہ آ جائیں گے. تو جب ہم انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور ایس آئی ایف سی کے امبریلا کے انڈر میں بھی بات کر رہے ہیں اور انویسٹمنٹ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، ملک میں کام کاروبار عام آدمی خاص آدمی کے لیے بڑھانے کی بات کریں، تو اگر یہ پالیسیز اور ڈپارٹمنٹس کی آپس میں الائنس ہوگا اور اس طریقے سے اگر چلیں گی تو سر پھر تو سبھی سڑک پہ آ جائیں گے سمیت میرے آپ کے اور پاکستانیوں کے. اب توجہ دلانے کی بات یہ سر کہ یہ جب اومٹ کیا گیا تو آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے. ہیڈس شوڈ رول ناؤ. اب تو ہمیں اس کی اسحاق ڈار صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ وہ بھی اس ایشو کو دیکھیں اور اس میں جو ملوث افراد ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو، ان کو پنشمنٹ ملے. کیونکہ یہ تو ایک ایسا کام ہو رہا ہے جس کے اندر آپ ایک طبقے کو فائدہ دے رہے ہیں اور ایک طبقے کو نقصان ملا رہے ہیں. وہ نقصان ہمارا بائی اینڈ لارج پورے ملک کا ہے. اس میں ہوا یہ کہ جی پھر آپ نے الیکٹرک کارز کے اوپر بھی ڈیوٹی امپوز کر دی. مشورہ یہ تھا کہ جی اگر الیکٹرک کارز بنیں گی تو ہم ان پہ ڈیوٹیز امپوز کر دیں گے. ابھی تو بننا شروع نہیں، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا بننے کے لیے، لیکن ہم نے ان پہ امپوز کر دی. تو جنہوں نے آج منگوا لی ہے ان کو 100 روپے کی پڑی ہے، جن کی ٹرانزٹ میں ہے ان کو 400 روپے کی پڑے گی تو سڑک پہ آ جائیں گے. تو ہم کاروبار کو کیا سپورٹ کر رہے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2 سر یہ کہ یہاں چیری پک کی گئی ہے. یہاں ایک اسکیجول سے ہٹا کر آئٹم 73 کو ریموو کر دیتے ہیں بغیر بتائے، اور ایک ان میں سے باقی ساری چیزیں اسٹیگننٹ رہتی ہیں. 16 سے 21 کی پالیسی ٹھیک رہتی ہے اور 21 سے 26 کی پالیسی کے اندر ڈیویشن آ جاتی ہے. وہ ڈیویشن اگر آ گئی تو اگر سر ہم حکومت پاکستان کی بات کو کنسیل کر کے اس کو اگری کر کے اگر اس کو نہیں بھروسہ کریں گے، یہ میں نہیں کہہ رہا یا کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کمٹمنٹ پرومس کر رہی ہے. اور پرومس کرنے کے بعد اگر کمٹمنٹ دینے کا رائٹنگ میں اس کو
ब्यूरोक्रेसी चेंज कर देती है सर, तो ये तो सर अपर हाउस और लोअर हाउस और नेशनल असेंबली एक्सक्यूज मी और सेनेट का या वजीर आजम का या काबीना का या अपोजिशन का क्या फ़ायदा है इस चीज़ के अंदर, अगर हम इस चीज़ के अंदर चीज़ें बचा ही नहीं पा रहे। नंबर एक। नंबर दो ये कि हम गरीब की बात कर रहे हैं, तो अगर 26 लाख रुपए की 660 सीसी है गाड़ी ये गरीब के लिए, तो यहाँ आम आदमी जाएगा क्या? मोटरसाइकिल वाला तो फिर साइकिल पे चला जाएगा, गाड़ी वाला मोटरसाइकिल पर आ जाएगा, बड़ी गाड़ी वाला 660 सीसी के ऊपर आ जाएगा। तो कंसिस्टेंसी तो हमें रखनी है चेयरमैन साहब, और अगर हमारी मौजूदगी में सब कुछ हमारी अम्ब्रेला के नीचे ये सब कुछ हो रहा है, और जब हमने सारे डिपार्टमेंट्स को बुलाया है तो सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, यानी कि अभी तक हमें ये पता ही नहीं कि ये पॉलिसी चेंज और शिफ्ट किसकी मदद में हुआ, किसने किया, क्यों किया। मुझे तो पता है चेयरमैन साहब, क्योंकि मैं कारोबारी हूं, तो मुझे तो पता है कि इसके पीछे किसने क्या बेनिफिट लिया होगा। अब मुझे ज़रूरत पड़ी तो अभी सागरा साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठा रहा हूँ, अगली बार उनकी मौजूदगी का फ़ायदा ना उठाते हुए मैं आपके सामने रख दूंगा, तो मुझे कोई परेशानी ना डर नहीं, जहाँ इतनी लड़ाइयाँ ली वहाँ एक और अच्छी लड़ाई ले लूँगा। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि सर ये पॉलिसीज़ को अगर हम संभाल नहीं सकते तो फिर सर हम फिर मुल्क को आगे किस तरह लेके चलेंगे। और इसके अंदर जो डिविएशन हुई है, जो वज़ीर कह रहा है मुझे नहीं पता, दूसरा वज़ीर कह रहा है मुझे नहीं पता, सेक्रेटरीज कह रहे हैं मुझे नहीं पता, FBR कह रही है मुझे नहीं पता, बोर्ड ऑफ इंजीनियरिंग बोर्ड कुछ और कह रही है उसको नहीं पता। तो सर अगर मुझे और आपको थोड़ा बहुत पता चल जाता है, और ये तो एक चीज़ हम निकाल के लाए हैं, ऐसी कितनी चीज़ें होंगी। और IMF का हम नाम तो मिसयूज़ ना करें ना, कि हर चीज़ वालिद ने कहा दो रोटी खा लेना IMF ने कहा है, वालिद ने कहा एक दफ़ा नहाना IMF ने कहा। ये तो हम नहीं ड्रामे कर सकते ना कि IMF ने कहा है। IMF ने तो ये शराइत नहीं की कि आप चेरी पिक कर लें, 5 चीज़ें आपको अलाउ की हुई, उसमें से एक चीज़ आप उठा के कर लें। क्यों? क्योंकि हमारा उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर रेवेन्यू आ जाएगा। तो जिसने आपके कहने के ऊपर, आपके कमिटमेंट के ऊपर अरबों रुपए की यहाँ इन्वेस्टमेंट्स कर दी हैं, तो वो कैसे आगे फैक्ट्रियाँ चलाएगा, आगे कैसे चलेगा सर? उसके अंदर डार साहब आपकी हमें बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत पड़ेगी, और इसमें चेयरमैन साहब आपको भी एक रोल प्ले करने का, हाउस को भी रोल प्ले करना पड़ेगा। जब PTI अपोजिशन में बैठकर एक जायज़ चीज़ को सपोर्ट कर रही है और अपनी गलती मान रही है कि हमारे अदवार में भी SRO देकर एक पर्टिकुलर मखसूस कंपनी के मखसूस मालिक को अरबों रुपए का फ़ायदा दिया था, जब हम इतनी क्लैरिटी से काम कर रहे हैं और कंसेंसस का पाकिस्तान को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो सर इसमें भी देखने की ज़रूरत है। हर चीज़ तो हम ये नहीं कह सकते कि जी हमें हर चीज़ IMF ने कह दी, IMF ने जो की है मजबूरी है, ठीक है जी, कुछ की है, कुछ चीज़ तो IMF ने नहीं की। IMF ने कहीं नहीं कहा 10 चीज़ों में से एक चीज़ पे आप कर दें और 9 पे ना करें। वो तो यूनिफाइड, अगर आपने करना है यूनिफॉर्म तरीके सब पे कर दें या सब पे ना करें। ये पॉलिसीज़ की जो डिविएशन है सर, इसको देखना और एड्रेस करना सर बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका।